آج اگر ہمارے ملک کی آمدنی جتنی آمدنی نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے قدرتی وسائل کی شکل میں اور مختلف ذرائع سے، اگر وہ آمدنی اگر رشوت ختم ہو جائے ملک سے تو وہ ساری آمدنی جو رشوت میں جا رہی ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہو، تو اس صورت میں یہ مہنگائی نہ ہو۔ لیکن جو رشوت لینے کا عادی بن گیا ہے تو اس کو فکر ہی نہیں، نہ اس بات کی فکر ہے کہ جہنم میں جلنا پڑے گا، نہ اس بات کی فکر ہے کہ یہ حرام مال جب میرے آمدنی میں داخل ہوگا تو جو لقمہ میں کھاؤں گا وہ حرام کا لقمہ ہوگا، اس سے جو گوشت اگے گا وہ جہنم کی غذا ہے، وہ جیسے قرآن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لحم نبت من حرام احق بالنار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گوشت جو انسان کے جسم پر رشوت لے کر اگا وہ گوشت جہنم کا گوشت ہے، جہنم کی غذا ہے، وہ جہنم کھائے گی اس کو۔ نہ تو اس کی فکر ہے اور نہ اس بات کی فکر ہے کہ اس طرح میں ملک و ملت کا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہوں۔ اس کے لیے غفلت کا، اس سے غفلت ہے، غفلت، مکمل غفلت۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے رشوت کی، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں دیندار نظر آنے والے، نیک نظر آنے والے، وہ بھی گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ پابندے صوم و صلات، نمازی، مسجدوں میں آنے والے، مسجدوں میں جماعت کے اندر شامل ہونے والے، صف اول میں بیٹھنے والے، وہ بھی اس میں مستثنی نہیں۔